السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ شہزادی ناز اور مقدس انگوٹھی کا۔ سینکڑوں برس پہلے کی بات ہے۔ ملک فارس میں جشن نوروز منایا جا رہا تھا۔ شہر کے باہر ایک بہت بڑے میدان میں دور دراز کے ملکوں کے سوداگر اور با کمال لوگوں کا اجتماع تھا۔ اس روز امیر غریب سبھی لوگ خوشیاں مناتے تھے۔ بچے بوڑھے عورتیں مرد سبھی رنگ رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ بادشاہ، ملکہ اور شہزادی بھی اس جشن میں شریک تھے۔ شہزادی ناز اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی۔ محافظ کنیزیں بھی کچھ فاصلے پر ہوشیار شہزادی کے پیچھے چلی آ رہی تھیں۔ اچانک شہزادی کی نگاہ ایک سفید گھوڑے پر پڑی جس کی لگام ایک سوداگر کے ہاتھ میں تھی۔ گھوڑے کے بال نہایت چمکدار تھے، جیسے چاندی کے تار ہوں۔ گھوڑے کی آنکھیں نیلی تھی۔ شہزادی کو یہ گھوڑا بہت پسند آیا اور وہ اس طرف بڑھی۔ شہزادی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر گھوڑے کے مالک کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ شہزادی سے پہلے کئی امیروں نے اس گھوڑے کو خریدنا چاہا تھا، مگر اس شخص نے کسی کے ساتھ بھی سودے کی بات نہ کی، جیسے وہ اپنے گھوڑے کو کسی خاص شخص کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہو، اور وہ شہزادی ناز ہی تھی۔ شہزادی کو گھڑ سواری کا بہت شوق تھا اور وہ منہ زور گھوڑوں کو منٹوں میں قابو کر لیا کرتی تھی۔ میاں سوداگر، اس گھوڑے کے کیا دام لوگے؟ شہزادی نے قریب پہنچ کر پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، اس کی قیمت تو بہت ہے، مگر میں اس گھوڑے کے بدلے آپ کے ہاتھ میں جو زمرد کی انگوٹھی ہے وہ لوں گا، وہ شخص بولا۔ شہزادی کی نگاہوں میں بھی ایک انگوٹھی کی کیا اہمیت تھی، مگر شہزادی کی ایک کنیز جس کا نام نادرہ تھا، وہ اس شخص کی آنکھوں کی اس چمک کو دیکھ کر جو انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پیدا ہو گئی تھی، سمجھ گئی کہ اس انگوٹھی میں ضرور کوئی راز ہے، جس کے لیے اس نے اپنے گھوڑے کی قیمت صرف شہزادی کی انگوٹھی کو لگائی ہے۔ اس نے شہزادی کے کان میں کچھ کہا، جس پر شہزادی سوداگر سے بولی، سوداگر میاں، ہم تو تمہیں اس انگوٹھی سے بھی زیادہ قیمتی چیز دینا چاہتے ہیں، تم چاہو تو اپنے گھوڑے کے بدلے ہم سے یہ 9 لخا ہار لے لو۔ نہیں شہزادی صاحبہ، مجھے صرف آپ کی انگوٹھی چاہیے، سوداگر نے کچھ پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نادرہ نے پھر شہزادی کے کان میں کچھ کہا۔ اس بار شہزادی بولی، سوداگر میاں، یہ انگوٹھی ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ انگوٹھی ہم نے اپنی اسی کنیز کو انعام میں دینا چاہی تھی، مگر اس نے کہا تھا کہ یہ انگوٹھی ابھی میں پہنے رکھوں، پھر کسی وقت میں خود ہی مانگ لوں گی، سو یہ انگوٹھی اس کی امانت ہے، اور یہ انگوٹھی وہ کسی قیمت پر ہی نہیں دینا چاہتی، اس لیے ہم مجبور ہیں اور تمہارا گھوڑا نہیں خرید سکتے۔ ہاں، البتہ گھوڑے کے بدلے تمہیں اتنی اشرفیاں دے سکتے ہیں کہ عمر بھر خرچ کرتے رہو تو ختم نہ ہو۔ مگر سوداگر نے شہزادی کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی۔ اب تو شہزادی بھی سمجھ گئی کہ اس انگوٹھی میں ایسی کوئی خاص بات ہے، اور پھر اس نے وہ گھوڑا خریدنے سے ہی صاف انکار کر دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے سوداگر پریشان ہو گیا اور بولا، شہزادی صاحبہ، میں نے سنا تھا کہ آپ اچھے گھوڑوں کی قدر دان ہیں، اسی لیے میں یہ گھوڑا خاص آپ کے لیے یمن سے خرید کر لایا ہوں۔ ایسا گھوڑا تو کسی ملک میں نہ ہوگا، اسی لیے تو ہم اس گھوڑے کے منہ مانگے دام دے رہے تھے، مگر تم تو ایک ایسی چیز کی ضد کر رہے ہو جس کا دینا میرے اختیار میں نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی آگے بڑھ گئی اور سوداگر اسے جاتے ہوئے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ نادرہ شام کو جب محل کے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے گھر جا رہی تھی تو راستے میں اسے وہی سوداگر ملا۔ اسے دیکھتے ہی نادرہ ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی اور بولی، تم میرا راستہ روک کر کیوں کھڑے ہو گئے؟ میں تمہارے ہی فائدے کی بات کرنا چاہتا ہوں، سوداگر بولا۔ کہو، کیا کہتے ہو؟ نادرہ نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ انگوٹھی تمہاری ہے اور ان کے پاس وہ تمہاری امانت ہے، سو اسی سلسلے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم یہ تو جانتی ہو کہ میں نے گھوڑے کے بدلے میں شہزادی کے 9 لخا ہار تو کیا ہزاروں لاکھوں اشرفیاں بھی لینے سے انکار کر دیا تھا، تو اس کا کوئی سبب تو ہوگا، سوداگر نے کہا۔ ہاں، اس بات پر تو مجھے بھی حیرت ہوئی تھی کہ آخر اس انگوٹھی میں ایسی کیا بات ہے جس کے لیے تم لاکھوں سونے کے سکے لینے سے بھی انکار کر رہے ہو، شہزادی کی کنیز نادرہ نے پوچھا۔ اب میں اسی طرف آ رہا ہوں اور تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ انگوٹھی میں کیوں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے، جو کسی طرح شہزادی کے بزرگوں تک ہوتے ہوئے شہزادی تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت شاہ جنات کو اس انگوٹھی کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اس کی اکلوتی پیاری بیٹی سائرہ کو ایک ایسی بیماری لگ گئی ہے جو کسی طور پر ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ دنیا بھر کے علاج کروا کر دیکھ لیے، مگر شہزادی صحت یاب ہونے کی بجائے دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اگر یہ انگوٹھی شہزادی کو پہنا دی جائے
تو اس کی برکت سے شہزادی صحت یاب ہو جائے گی، اس لیے میں تم سے التجا کرتا ہوں تم وہ انگوٹھی شہزادی صاحبہ سے لے کر مجھے دے دو، میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ یہاں کے بادشاہ کے خزانے میں بھی نہ ہوگی۔ وہ شخص کہتا چلا گیا۔ تم کون ہو؟ نادرہ نے پوچھا۔ میں بھی ایک جن ہوں اور شاہ جنات میرے چچا ہے، شہزادی سائرہ میری منگیتر ہے، اس شخص نے بتایا۔ یہ سن کر نادرہ نرم پڑ گئی اور بولی، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے شہزادی نے وہ انگوٹھی تمہیں نہیں دی، دراصل وہ انگوٹھی شہزادی کی ہے۔ میں کل جب کام پر جاؤں گی تو پوری کوشش کروں گی کہ شہزادی اپنی انگوٹھی تمہیں دے کر وہ گھوڑا لے لے۔ اب تم جاؤ، کل میں اسی وقت تم سے یہیں مل کر تمام صورتحال بتاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ نادرہ کے دل میں جنات کی شہزادی کے لیے ہمدردی بھی تھی اور دولت کا لالچ بھی، اس لیے وہ رات بھر سو نہ سکی اور دوسرے دن تیار ہو کر محل چل دی۔ شہزادی سو کر نہیں اٹھی تھی اور نادرہ کے سوا کسی کنیز میں اتنی ہمت نہ تھی کہ سوئی ہوئی شہزادی کو جگائے۔ نادرہ نے جب گلاب کے عرق کے چھینٹے شہزادی کے چہرے پر ڈالے تو شہزادی انگڑائی لیتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ کم بخت، تو نے مجھے کیوں اٹھا دیا؟ شہزادی نے مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ شہزادی صاحبہ، بات ہی کچھ ایسی ہے، نادرہ نے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے کہا۔ جلدی کہہ بھی دے، کیا بات ہے؟ شہزادی نے کہا۔ کل وہ سوداگر مجھے بازار میں ملا تھا جب میں گھر جا رہی تھی، تو پھر میں کیا کروں؟ شہزادی نے نادرہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ شخص بہت منتیں کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے شہزادی، یہ انگوٹھی آپ کے کس کام کی؟ اگر یہ انگوٹھی سوداگر کو پسند آئی ہے تو میرا خیال ہے اس گھوڑے کے بدلے میں اس انگوٹھی کا سودا مہنگا نہیں۔ نادرہ نے اصل بات چھپاتے ہوئے کہا، مگر میں نے سوچا ہے یہ انگوٹھی میں اسے نہیں دوں گی، وہ اپنے گھوڑے کے بدلے میں جتنی چاہے دولت مانگ لے میں دے دوں گی، شہزادی نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ نادرہ جانتی تھی اگر شہزادی کسی بات پر اڑ جائے تو اسے راضی کرنا ناممکن ہے۔ اب وہ شہزادی کو اصل بات بھی نہیں بتا سکتی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ سارا دن وہ سخت پریشان رہی کہ اب وہ جن شہزادی کو کیا جواب دے گی۔ شام کو جب وہ گھر جانے لگی تو راستے میں سوداگر کے بھیس میں جنوں کا شہزادہ اسے ملا اور انگوٹھی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ نادرہ نے اسے تمام بات بتا دی۔ اب تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اسے پریشان دیکھ کر نادرہ بولی، اے جنوں کے شہزادے، میں نے تو سنا تھا جن ہر کام پلک جھپکتے میں کر دیتے ہیں، پھر تم خود وہ انگوٹھی شہزادی سے زبردستی حاصل کیوں نہیں کر لیتے؟ جب تک وہ انگوٹھی شہزادی کے ہاتھ میں ہے، میں تو کیا خود شاہ جنات بھی چاہے تو شہزادی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شہزادی کو اس انگوٹھی کی خوبیوں کا علم نہیں ہے، ورنہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے، جنوں کے شہزادے نے بتایا۔ یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، انہیں خبر نہیں تھی شہزادی عام عورتوں کے لباس میں نقاب اوڑھے ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے ان لوگوں کی باتیں سن لی تھی۔ اسے اپنی کنیز پر بہت غصہ آیا۔ وہ اس انگوٹھی کی خوبیوں سے بھی واقف ہو چکی تھی اور پھر وہ لوٹ آئی، مگر نادرہ اور جنوں کا شہزادہ باتیں کرتے جا رہے تھے۔ تم کسی طرح وہ انگوٹھی شہزادی کی انگلی میں سے اتار لاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تمہیں شہزادی کے پاس رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جنوں کے شہزادے نے کہا، نہ بابا نہ، میں یہ کام نہیں کر سکتی، تمہیں شاید علم نہیں، ہمارے یہاں چور کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ نادرہ نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا، مگر تمہیں سزا دے گا کون؟ جب تم انگوٹھی حاصل کر لو گی تو انگوٹھی کو دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن لینا اور کہنا، میں جنات کی بستی میں جانا چاہتی ہوں۔ تم پلک جھپکتے میرے پاس پہنچ جاؤ گی، میں تمہیں بہت ساری دولت دے کر کسی دوسرے ملک پہنچا دوں گا جہاں تم آزاد ہوگی اور شاہانہ زندگی بسر کرو گی، میں بھی تمہاری خبر گیری کرتا رہوں گا۔ جنوں کے شہزادے نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اور پھر نادرہ نے وعدہ کر لیا اور پھر دونوں اپنی اپنی راہ ہو لیے۔ دوسرے دن نادرہ اس امید پر محل کی طرف چل دی کہ وہ شہزادی سے انگوٹھی ہر حالت میں حاصل کرے گی، مگر وہ جیسے ہی محل میں داخل ہوئی، شہزادی کی دو محافظ عورتیں جو ہر وقت برہنہ تلوار لیے رہتی تھیں نادرہ کی طرف بڑھیں۔ ان کے تیور دیکھ کر نادرہ خوف زدہ ہو گئی، مگر پھر اس نے جلد ہی خوف پر قابو پا لیا اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، کیوں بھائی، کیا مجھے شہزادی صاحبہ نے بلایا ہے؟ بلایا نہیں، بلکہ ہمیں حکم ملا ہے کہ تمہیں گرفتار کر کے ان کے حضور میں پیش کریں۔ دونوں یک زبان ہو کر بولی۔ اب تو نادرہ کا جسم خوف سے کانپنے لگا اور وہ کچھ نہ کہہ سکی، اور پھر ان دونوں محافظ عورتوں نے دونوں طرف سے نادرہ کے بازو پکڑ لیے اور گھسیٹتے ہوئے شہزادی حضور کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ شہزادی جو غصے سے بھری ہوئی تھی بولی، او نمک حرام، میں نے تجھ پر کیا کیا احسان نہیں کیے اور تو نے ان کا یہ صلہ دیا ہے؟ مگر شہزادی صاحبہ،
مجھ سے آخر کیا خطا سرزد ہوئی جو آپ نے اس کنیز کو کسی سزا کے قابل سمجھا؟ نادرہ نے حوصلہ کرتے ہوئے کہا۔ شہزادی نے کچھ سوچا اور پھر کہا لگا کر بولی، بس ڈر گئی؟ میں تو تجھے یوں ہی ڈرا رہی تھی۔ شہزادی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر نادرہ کی جان میں جان آئی اور بولی، میں نے تو ڈرنا ہی تھا۔ شاہوں کے مزاج کا کیا ہے، پل میں چاہیں تو فقیر کو امیر کر دیں اور اگر چاہیں تو بے قصور کو سولی پر چڑھا دیں۔ آپ بھی بادشاہ حضور کی صاحبزادی ہیں، آپ سے بھی ایسی ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ نادرہ چونکہ شہزادی کے منہ چڑھی تھی، اس لیے اس نے ہمت کر کے یہ بات کہہ دی۔ شہزادی نے بھی بات ہنسی ہنسی میں گول کر دی۔ شہزادی اکثر دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد 2-2.5 گھنٹے ضرور سویا کرتی تھی۔ نادرہ نے یہ کیا کہ شہزادی کے مشروب میں گہری نیند کی دوا ملا دی اور کھانے کے ساتھ پانی بھی وہیں رکھ دیا، مگر پانی کا جگ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کچھ کانپے جو شہزادی جیسی ذہین لڑکی سے پوسیدہ نہ رہ سکے۔ اس نے کھانے کے دوران نادرہ کو کسی کام سے باہر بھیج دیا اور اس دوران اس نے جگ کے بدلے دوسرا پانی کا جگ ایک دوسری کنیز سے منگوا کر وہاں رکھ دیا۔ شہزادی ابھی کھانے سے فارغ نہیں ہوئی تھی کہ نادرہ کام نپٹا کر لوٹ آئی اور پھر شہزادی نے اس کے سامنے ہی پانی پیا اور ہاتھ دھو کر اپنے آرام کے کمرے میں آ گئی اور پلنگ پر دراز ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد نادرہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا خیال تھا شہزادی گہری نیند سو رہی ہے۔ وہ شہزادی کے قریب آئی اور پھر جیسے ہی اس نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا، شہزادی نے نہایت پھرتی کے ساتھ دوسرے ہاتھ سے نادرہ کا وہ ہاتھ پکڑ لیا۔ اب تو سچ مچ نادرہ یوں ہو گئی جیسے کہ کاٹو تو جسم میں سے خون نہ نکلے۔ شہزادی نے آواز دے کر محافظ کنیزوں کو بلا لیا، جنہوں نے فوراً ہی نادرہ کو پکڑ لیا۔ اس وقت تو میں نے تمہیں اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ میرے پاس تمہارے جرم کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اب تم رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ میں تمہیں اتنا بتا دوں، میں نے تمہیں کل اس سوداگر کے ساتھ، جو کہ دراصل شاہی جنات کا بھتیجا ہے، باتیں کرتے سن لیا تھا، لیکن میں تمہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم پر جنات شہزادے کی باتوں کا اثر ہوا ہے کہ نہیں، مگر تم بہت لالچی نکلی۔ اب سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، صبح تمہیں ابا حضور کے دربار میں پیش کر دیا جائے گا، تمہیں وہی سزا دیں گے۔ اور پھر بادشاہ کے دربار میں سے اسے 10 سال قید کی سزا ہوئی اور اسے زندان میں ڈال دیا گیا۔ ادھر جنات کا شہزادہ، جس کا نام طالوت تھا، نامراد بادشاہ کے پاس جا پہنچا۔ اس وقت جنات کی شہزادی کی حالت بہت خراب تھی۔ بادشاہ بھی اپنی بیٹی کے سرہانے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ طالوت نے بادشاہ سے اپنی ناکامی کا ذکر کیا تو وہ بھی سخت پریشان ہوا اور بولا، طالوت، شاید ہماری بیٹی کی قسمت میں مرنا ہی لکھا ہے، اس لیے سوائے صبر کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑا، مگر اچانک شہزادی ناز نمودار ہوئی۔ اس نے جو شاہ جنات کو روتے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ شاہ جنات کی بیٹی شاید آخری سانسیں پوری کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے ماحول میں پزمردگی چھائی ہوئی ہے۔ اسے دیکھ کر طالوت اور بادشاہ سخت حیران ہوئے۔ بیٹی، آخر تمہیں ہم پر ترس آ ہی گیا، لاؤ جلدی سے چند لمحوں کے لیے انگوٹھی ہمیں دے دو تاکہ ہم اسے اپنی بیٹی کی انگلی میں پہنا دیں، جس کی برکت سے ہماری بیٹی فوراً صحت یاب ہو جائے۔ شاہ جنات نے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی کی سمجھ میں ساری بات آ گئی کہ جن شہزادہ سوداگر کے بھیس میں انگوٹھی کیوں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جھٹ انگوٹھی اتار کر شاہ جنات کی طرف بڑھا دی اور بولی، اے شاہ جنات، کاش آپ کے بھتیجے نے یہ بات ہمیں بتا دی ہوتی تو ہم یہ انگوٹھی فوراً اس کے حوالے کر دیتے۔ ہم انسان ہیں، کسی کا دکھ درد ہم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کل ہم نے تمہارے بھتیجے اور اپنی کنیز کی باتیں سن لی تھی، ہمیں اس انگوٹھی کی قوت کا اندازہ ہوا تھا۔ آج ہم نے صرف آزمانے کے لیے انگوٹھی کو اپنے سامنے کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمیں شاہ جنات کے پاس پہنچا دو۔ ہم دراصل آپ کے بھتیجے کی شکایت کرنا چاہتے تھے کہ یہ جائز اور ناجائز طریقے سے ہم سے ہماری انگوٹھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہاں آ کر ہم نے جو حالات دیکھے، ہمیں خوشی ہوئی کہ ہماری وجہ سے آپ کی بیٹی صحت مند ہو جائے گی۔ شاہ جنات نے وہ انگوٹھی اپنی بیٹی کی انگلی میں پہنا دی تو اس کی سانسیں درست ہوئیں اور وہ فوراً ہی صحت یاب ہو کر اٹھ بیٹھی۔ یہ دیکھتے ہوئے شاہ جنات اور طالوت نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا اور پھر شاہ جنات نے وہ انگوٹھی شکریہ کے ساتھ واپس کر دی اور پھر شہزادی انگوٹھی کی مدد سے واپس اپنے محل میں آ گئی اور پھر اس نے نادرہ کی خطا بھی معاف کر دی اور اسے زندان سے نکلوا لیا اور دوبارہ اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ اس طرح تمام لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔